اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے اور ان کو خشکی اور تری کی سواریاں عطا کی ہیں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اور بہت ساری مخلوقات پر ان کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ اسلام نے انسان کو صاحب فضیلت بنایا اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل بنایا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی مخلوقات میں سے اعلیٰ، افضل، زیادہ احترام اور زیادہ عزت والا ہے۔ اور انسان بطور انسان کے مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے، تو یہ فضیلت گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی اتنی ہی دی ہے اور ایک عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اتنی ہی دی ہے۔ ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں عورت چونکہ ایک لمبا عرصہ مظلوم رہی، پہلے تو اسلام کے آنے سے پہلے مظلوم رہی، حتیٰ کہ اس وقت کی اقوام عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں سارے وہ حقوق آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، نہ اتنا وقت ہوگا۔ زندہ رہنے کا حق بھی، بیٹی کا گھر میں ہونا، عورت کا گھر میں ہونا، اس کو باعث شرم اور باعث عار اور باعث ننگ سمجھا جاتا تھا۔ اور وہ واقعہ معروف ہے جو آپ نے سن رکھا ہوگا، جس میں وہ ایک شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میں نے گناہ کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے وہ بتایا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بڑا پیار کرتی تھی، اور میں رواج یہی تھا، رسم یہی تھی کہ بیٹی چونکہ باعث عار ہوتی ہے اس کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب باہر جاتا تو لوگ مجھے تانے دیتے تھے، اور میں پھر اپنی غیرت اور اپنی عزت اور ان تانوں کی وجہ سے میں نے بیٹی کو زندہ درگور کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت وہ عورت ہے جس کو اسلام کے آنے سے پہلے باقی حقوق تو بہت بات کی بات ہے، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا، اور اسلام نے اس کو یہ حق عنایت کیا۔ سب سے پہلے اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا، زندگی کا حق ادا کیا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں جو زندہ درگور کرنے والے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور یہ بچی وہاں ان سے سوال کرے گی، اور یہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو ایک عورت کے پاس جب اس کے پاس باقی حقوق تو بعد کی بات ہے، جب زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا، تو تب حقوق جو دیے ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں، اور یہ وہ دور نہیں ہے جس کو آپ ماڈرن دور کہتے ہیں، جو انقلاب فرانس کے بعد کا دور ہے، یہ وہ دور نہیں ہے، یہ 1450 سال کم و بیش اس سے پہلے کا دور ہے، جس کو آج کا جدید دور اور جدید آدمی اور طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو تاریکیوں کا دور تھا، وہ تو پتھروں کا دور تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور زندہ رہنے کے بعد پھر اسلام نے جو حقوق دیے، آج جب دنیا
اپنی ساری لاجک اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے عورت کو اور مردوں کو اور مزدوروں کو جو حقوق کی انہوں نے تقسیم کی ہے، آج بھی اسلام اس کے سامنے کھڑا ہے جس نے یہ حقوق 1450 سال پہلے دیے تھے. آج بھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی مغرب، یہاں عورت کے حقوق کی بات آپ کر کے دیکھ لیں. اسی مغرب، اسی یورپ میں عورت کو دیکھ لیں کہ عورت کی حیثیت کیا تھی، اور ہم بات کرتے ہیں 1450 سال پہلے کی. تو آج میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2-3 دن بعد ایک دن آنے والا ہے 8 مارچ کا، جو اقوام متحدہ جس کو عورت کے حقوق کے نام سے مناتی ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کی مناسبت سے دنیا بھر میں اور پھر پاکستان میں عورت مارچ اور آزادی مارچ ہوتا ہے. اور پھر وہ مطالبات جو کتبوں پہ لکھے جاتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، یہ پچھلے 2-3 سالوں سے اس میں بڑی گرم جوشی سے وہ خواتین سامنے آتی ہیں، وہ کتبے لے کے آتی ہیں اور اپنے مطالبات رکھتی ہیں. اور ان مطالبات میں سے کچھ مطالبے ایسے ہیں کہ جو اسلام دیتا ہے اور اسلام نے دیے ہیں لیکن مسلمان نہیں دیتے، جائز مطالبات ہیں، وہ مسلمان نہیں دیتے. اور کچھ مطالبے ایسے ہیں کہ نہ تو وہ اسلامی ہیں، نہ وہ اخلاقی ہیں، اور نہ وہ فطری ہیں. اور وہ مطالبات ایسے ہیں کہ خالصتاً عورت کو حقوق کا نام لے کے اور اس کی آزادی کا نام لے کر اس کو ایک جنسی کھلونا بنانا اور عورت کو اس طرح کی آزادی دلوانے کی کوشش کرنا کہ پھر یہاں پاکستان میں جہاں ایک خاندانی نظام ہے، جو ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پھر خاندان، بھائی، بیٹا، باپ، خامد کوئی نہ رہے. پھر ہر دعویٰ اور مطالبہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کے 2-3 مطلب ہیں. ایک مطلب جو بہت ہی پازیٹیو لیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے مرد کو اپنے جسم کی استعمال کی اجازت ہے، اور اس کو میں مثبت لیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شادی کرنا چاہے تو مرضی سے کرے، وہ باہر جانا چاہے تو مرضی سے جائے، وہ کھیلنا چاہے تو مرضی سے کھیلے، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو مرضی سے کرے. اسی طرح ایک خاتون کو بھی یہ حق حاصل ہے. گویا کہ گھر میں جو مرد کا ایک تحفظ اور ایک چھتری موجود ہوتی ہے، مطالبہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ایک مرد آزادانہ فیصلے کرتا ہے، اس طرح ایک عورت کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو میں آغاز میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، اور یہاں اسی منبر پر میں نے اور حافظ انس مدنی حافظہ اللہ نے 1 سے زائد مرتبہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اسلام جو عورت کو حق دیتا ہے مسلمانوں کو وہ دینے ہیں. اور ان حقوق میں سے ایک حق بہت بڑا جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ وراثت کا ہے. ہم نہیں دیتے، نہیں دیتے، صاف انکار کر دیتے ہیں، یا اس کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا، یا بھائیوں کی محبت کا غلبہ اور غیرت اور جوش دلا کر بہنوں کو چپ کروا دیتے. بیٹیوں کو یہ سمجھا کر نہیں دیتے کہ تم تو اگلے گھر چلی جاؤ گی. تو گویا کہ جو ہماری جائیداد ہے اور ہماری وراثت ہے یہ بھی اگلے گھر میں چلی جائے گی. یہ تو آپ کے گھر میں رہنی چاہیے، اور آپ کا گھر ہم اس کے گھر کو نہیں سمجھتے. آپ کے گھر سے مراد آپ کے بھائیوں کا گھر ہے. تو عورت کو یوں کر کے بیٹی کو، بہن کو مطمئن کر لیا جاتا ہے کہ یہ جائیداد ہمارے گھر میں ہی، ہمارے اسی فیملی میں رہنی چاہیے، یہ دوسری فیملی میں نہیں جانی چاہیے. نہیں دیتے. ایک بچی کو نکاح کے وقت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کی پسند کا خیال رکھا جائے. نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ نہیں دیتے. وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیں، اس کو نام اسلام کا لے کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی مطالبہ اور ایسی ڈیمانڈ ہے جو شاید غیر شرعی ہے، اور جو شاید کردار پر مبنی نہیں ہے، اخلاق پر مبنی نہیں ہے. تو گویا کہ ہم اس وقت بھی یہ دینے کو تیار نہیں ہوتے.
اور ہم نہیں دیتے. اسلام حق دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر دیدہ خاتون ہے تو جب اس کا نکاح کرو تو اس سے مشورہ کرو, اور اگر کنواری ہے تو اس کی اجازت لو. اور یہاں ہم نے یہ بات بھی کی کہ اسلام نے ہمیشہ, چونکہ اعتدال کا دین ہے, اسلام ہمیشہ توازن رکھتا ہے, اپنے اصولوں میں, اپنے قوانین میں توازن رکھتا ہے, اور یہی اسلام کی خوبی ہے. تو یہاں بھی اسلام نے توازن رکھا ہے, بیٹی کے بہن کی اجازت کو بھی ضروری قرار دیا اور ولی کی شرط کو بھی لازم قرار دے دیا. گویا کہ عورت اور بچے اور بیٹی یہ بھی نہ کرے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنے ہونے والے شوہر کا انتخاب کرے, اس کے ساتھ گپ شپ ہو, اس کے ساتھ مجالس ہوں, جس کو آج ہم سمجھنا سمجھانا کہتے ہیں, کہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ بات کو پکا کر کے, وعدے وعید کر کے والد سے آگے کہے کہ ابا جی میں نے تو وہاں شادی کرنی ہے. اور اس کی جو اس کے اثرات ہیں, منفی اثرات ہیں, ان اثرات میں سے ایک اثر ہم نے یہ ماضی قریب میں دیکھا. وہ آپ نے سنا, وہ بچی جو پریگنینسی میں جس کو ہاسپٹل لے جایا گیا, ایک لڑکا لے کے جاتا ہے, جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں, اور پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس لڑکے کا جب بعد میں اس لڑکے کا انٹرویو کیا بعض ویب چینلز نے, تو اس نے کہا کہ میرا تو اس لڑکی کے گھر میں آنا جانا تھا. تو وہ خاتون اینکر کہتی ہیں کہ بچی کے والدین کو پتا تھا؟ وہ کہتا پتا تھا, ان کے سامنے آتا جاتا تھا, ان کو معلوم تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, والدین موجود ہوتے تھے گھر میں, معلوم تھا. اچھا پھر شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. جب یہ غلط کاری سے پریگنینسی ہوئی تو کہتے ہیں میں نے کہا ہم نکاح کر لیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ اس خاتون نے کہا کہ نہیں, نکاح تو ہم نے دھوم دھام سے کرنا ہے, ایسے نکاح ہم نے نہیں کرنا جلدی میں. اور کہتا ہے معلوم ہے گھر والوں کے سامنے میڈیسن لا کے دیتا رہا. اب مجھے یہ بتائیے, اگر آزادی یہ ہے, سمجھنا سمجھانا یہ ہے, اور عورت کی پسند اس کو کہتے ہیں, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اسلام سمجھنے سمجھانے کے نام پر علیحدگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو عورت کا یہ حق ہے, یہ دونوں انتہائیں ہیں, یہ مطالبہ بھی انتہا ہے, اور والدین کا یا والد کا یا بھائی کا بیٹی یا بہن کو اس کی پسند پوچھے بغیر اس کا نکاح کرنا یہ بھی انتہا ہے, اور اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے جس کا بچپن میں نکاح ہوا, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے یہ بات رکھی کہ مجھے پسند نہیں, تو آپ نے فرمایا تم فسخ کر سکتی ہو, نکاح کو ختم کر سکتی ہو, اجازت ہے تمہیں. اسلام نے یہ اجازت دی ہے. اسلام نے ایک خاتون کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی ہے, بلکہ اس کو فرض قرار دیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آل ثلاث بنات, جس شخص نے 3 بیٹیوں کی 3 بچیوں کی پرورش کی, فأدبہن وزوجہن, اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا, اور ان کی شادی کی, وأحسن الیہن, اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, فلہ الجنہ, فلہ الجنہ, اس شخص کے لیے جنت ہے. بیٹیوں کی تعلیم و تربیت, بچیوں کو اس کی اجازت ہے, عورت کو اس کی اجازت ہے, اسلام یہ حق دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ بنت قیس, کتنی خواتین تھیں جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی. اور وہ آج بھی ہم جب احادیث
پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تو ان خواتین کا نام آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی یہ خواتین ہیں. اور اما جی عائشہ تو باقاعدہ دین کو نہ صرف روایت کرتی، احادیث کو اس کی تفہیم میں صحابہ اکرام کو اس کا مفہوم، اس کی تشریح بتاتی. اجازت دی ہے، کاروبار کرنے کی عورت کو اجازت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کاروبار کرتی. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام یہ حقوق دیتا نہیں ہے، اسلام یہ حقوق دیتا ہے. فرق یہاں پہ نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کا یہ خاص طبقہ حقوق مانگتا ہے، یہ مطالبے لے کے سامنے آتا ہے، تو اس وقت صرف مقصود یہ مطالبے اور حقوق نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ کیا مانگتا ہے. یعنی تعلیم، ایک خاتون اپنی عزت، اپنے حیا، اپنے وقار، اپنے کردار، اپنے لباس کو محفوظ رکھ کے حاصل کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. ایک خاتون کاروبار کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. ایک خاتون نوکری کرنا چاہے، جاب کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن مطالبہ یہ ہے کہ جیسے مرد ہے اس کو ویسے ہونا ہے. یعنی ہمیں عورت کا جو تحفظ حاصل کرنا ہے اپنے لباس کے ذریعے، اپنے حجاب کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، وہ بھی اچھا نہیں لگتا. اگر مطالبے یہ ہوں تو یہ اسلام دیتا ہے، مسلمان دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتے وہ اللہ کے گنہگار ہیں اور انہیں دینے چاہیے. لیکن مطالبے یہ ہیں نہیں. مطالبوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق سے، کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. لیکن وہ بڑھتے بڑھتے کہاں جاتا ہے؟ وہ بڑھتے بڑھتے یہاں جاتا ہے کہ اپنا کھانا خود بناؤ. وہ بڑھتے بڑھتے یہاں جاتے ہیں کہ اپنے موزے خود ڈھونڈو. اور بعض ایسے نعرے اور ایسے مطالبے ہیں، ایسے غیر فطری اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی ہیں کہ ان کو نہ کہا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے. اور یہ عورت کے حقوق کے نام پہ ہیں. تو بصورت اسلام نے حقوق دیے ہیں. اسلام حقوق دیتا ہے تو اسی توازن کو برقرار رکھتا ہے. عورت تعلیم حاصل کرے گی لیکن اپنی عزت کی بنیاد پہ نہیں کرے گی. ایک خاتون کاروبار کر سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، اپنے حیا اور اپنے کردار کی بنیاد پہ نہیں کرے گی. یعنی اس کو بیچ کے، اس کو نیلام کر کے نہیں کرے گی. اپنے حیا کو، اپنے کردار کو. یعنی ہمارے ہاں جتنی خواتین ہیں جو با کردار خواتین ہیں، جو با حیا ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والی ہیں، وہ جب ان کو جاب تلاش کرنا ہوتی ہے تو وہ آج بھی ان میدانوں میں جانا چاہتی ہیں جہاں ان کے پردے، عزت، احترام، کردار کا تحفظ رہے. وہ وہاں نہیں جاتی جہاں اختلاط ہو، وہ وہاں نہیں جاتی. میرے سامنے کی باتیں، کچھ خواتین مختلف ٹی وی چینلز میں گئیں کام کرنے کے لیے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر یہاں نیوز کاسٹر بننا ہے، نیوز سنانی ہے یا اینکر بننا ہے تو یہ سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گی آپ. کچھ خواتین آج بھی رکھتی ہیں، کچھ ٹی وی چینل اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیتے، آج بھی نہیں دیتے، اس پاکستان میں نہیں دیتے. باقاعدہ انکار کیا کہ نہیں کر سکتی. اب یونیورسٹیز میں یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پہ جو پنجاب یونیورسٹی اور اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں خواتین پورے تحفظ کے ساتھ جاتی ہیں. جو جانا چاہتی ہیں پوچھ جاتی ہیں. مختلف پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہاں جاتی ہیں خواتین، ان کو کوئی نہیں روکتا. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بھائی چھوڑ کے آتے ہیں، بھائی لے کے آتے ہیں، والد کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے، والد کے تحفظ میں جاتی ہیں، تحفظ میں آتی ہیں. اس سے کسی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ ایک خاتون اگر اپنے بھائی کے ساتھ جائے اور بھائی کے ساتھ واپس آئے، والد بیٹے کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ، شوہر لے کے جائے، شوہر چھوڑ کے جائے، تکلیف کیا ہے؟
یہاں برابری کس چیز کی مانگنا چاہتی ہیں؟ عورت کا حق تھا کہ اس کو تعلیم ملے، وہ اس کو مل رہی ہے. عورت کا حق تھا کہ اس کو جاب ملے، وہ اس کو مل رہی ہے. وہ جو کسی دانشور نے کہا، اس نے درست کہا. اس نے کہا کہ یہ آزادی جو عورت کی آزادی ہے، یہ اصل میں عورت کی آزادی نہیں مانگی جا رہی، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی مانگی جا رہی ہے. اور اس عورت کو جس کو اسلام نے حقوق دیے اور آج بھی دیتا ہے اور قیامت تک کے لیے دیے ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، تواضع رکھا ہے. اس کی تخلیق کے اعتبار سے جو حقوق اس کے تھے وہ اس کو دیے، مرد کے تخلیق کے اعتبار سے جو حقوق اس کے تھے وہ اس کو دیے. یہ طاقتور تھا تو ذمہ داریاں اس پہ ڈال دیں. نرمی، محبت اور مودت خاتون میں تھی تو بچے کی ولادت سے لے کے بچے کی پرورش کی ساری ذمہ داریاں اس کو دے دیں. طاقتور تھا تو کمانے کی ذمہ داری ڈال دی. خاتون سے کہا کہ گھر بیٹھ کے گھر کا خیال کریں، بچوں کا خیال کریں، کما کے یہ آئے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں مرد ہی کیوں لے کے آئے، خاتون کیوں نہیں لے کے آ سکتی؟ پھر اس کی برابری پر آنچ آتی ہے اگر خاتون گھر میں بیٹھے اور مرد کما کے لائے. سبحان اللہ، پتہ نہیں کیسے برابری پہ آنچ آتی ہے. یعنی اگر ایک مرد دوسرے مرد سے، میرے ساتھ وہ لوگ یہ معاہدہ کر لیں مجھے گھر بیٹھے کھلاتے رہیں، میں نہیں ان کے برابر ہونا چاہتا. میں بطور مرد کے کسی دوسرے مرد کو یہ آفر کرتا ہوں کہ ذرا کما کما کے لا کے مجھے دیتے جائیں، میں نہیں آپ سے مطالبہ کرتا برابری کا کہ میں نے جا کے آپ کے ساتھ کمانا ہے. یعنی ایک خاتون کو احترام سے، ایک شخص باہر کی جھڑکیاں کھائے، صحبتیں برداشت کرے، گرمی اور سردی برداشت کرے، اپنے باس کے تانے برداشت کرے اور کما کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھے، تو بیوی کو یہ برابری نہیں ملی. برابری چاہتی ہے، وہ باہر جانا چاہتی ہے. یعنی جب ہم مطالبے کرتے ہیں تو وہاں عقل اور لاجک پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتی ہے. دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں اور جو آج ہماری مینوفیکچرنگ ہے، جو چیزیں آج ہم بناتے ہیں، ہم مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق چیزیں بنا دیتے ہیں کہ یہ جو مشین بنی ہے اس سے ہم نے یہ کام لینا ہے، یہ جو مشین بنی ہے اس سے ہم نے یہ کام لینا ہے. اس کے مطابق بنا کے مقصد کو حاصل کر لیا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے تخلیق کی ایک مرد کی اور ایک عورت کی کہ عورت سے یہ کام لینا ہے، اس کی یہ ذمہ داریاں ہوں گی، یہ حقوق ہوں گے، مرد سے یہ کام لینا ہے، یہ ذمہ داریاں ہوں گی، یہ حقوق ہوں گے، ہم کہتے ہیں اللہ نے برابری نہیں کی. یعنی آپ ایک چیز یہ تار لے لیں، یہ تار ہے، اس کے اوپر پلاسٹک ہے، اندر اس کے کاپر ہے. پلاسٹک کا کام تحفظ دینا ہے کاپر کو، اور کاپر کا کام بجلی کو آگے پہنچانا ہے. اب مجھے بتائیں یہ کاپر کہے کہ نہیں میں نے اوپر رہنا ہے، نیچے رہتے ہوئے تو میرا حقوق سوا ہوتے ہیں، میں تو یہ برداشت ہی نہیں کرتا. بڑی عجیب بات ہے. دونوں کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، دونوں کے اپنے کام ہیں، اپنے فرائض ہیں، اور ہم مطالبے لے چلے ہیں کہ عورت اور مرد کو برابر ہونا چاہیے. اسلام نے برابر رکھا ہے، اسلام نے اکرام میں برابر رکھا ہے، اسلام نے احترام میں برابر رکھا ہے. اسلام نے ان کے جو دینی اعمال تھے اور جن کی بنیاد پر ان کو کامیابی اور ناکامی ہونی ہے اس کو برابر رکھا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے، وہ ان کی تخلیق کا فرق ہے، اور وہ فرق مقصد کے حصول کے لیے ہے. اور یہ روز بروز آپ کے سامنے اس کی مثالیں آتی ہیں. آپ خود یہ سارے کام کرتے ہیں. اللہ کی تخلیق پہ آپ سوال اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی تقسیم پہ آپ سوال اٹھا دیتے ہیں. تو آپ ایک ایک چیز کو لے لیں. بیٹیاں، ایک مسلمان بیٹی کا نام جب ایک مسلمان کے پاس آتا ہے، مسلمان کا دل پسیج جاتا ہے بیٹی کے نام سے. بیٹیوں سے جو محبت ہے، بہنوں کو جو بھائیوں سے تحفظ حاصل ہے، یہ رشتے ہیں، یہ خوبصورت نظام ہے، اپنائیت ملتی ہے. گھر میں جاتے ہیں تو ماں کا پیار الگ سے ملتا ہے، بہن کا پیار الگ سے ملتا ہے، بچی کی محبت الگ سے ملتی ہے، بیوی کی محبت الگ سے ملتی ہے. کیا چاہتے ہیں؟ اس نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟
नाम अच्छे लेते हैं, बुनियादी अच्छी खड़े करते हैं, मकासद गलत रखते हैं, और इस औरत को, इस हमारी बेटी को, इस हमारी बहन को, हमारी मां को वहां ले जाना चाहते हैं जहां उसकी मुस्कुराहट के उसको अलग पैसे मिलते हो, जहां उसकी अदा अलग से बेची जाती हो, जहां उसकी आवाज को अलग से कैश किया जाता हो और उसके जिस्म को अलग से बेचा जाता हो, वहां लेके जाना चाहते हैं। इसको आजादी कहते हैं। ये औरतों के हुकूक हैं। कोई एक चीज बताएं कि इस्लाम ने औरत को नहीं दी, उसका वो हक था, उसको नहीं मिली। आपने तो हक की तारीफ का ही खाना खराब किया। यानी आपके यहां औरत का हया अगर उससे छीन लिया जाए तो ये उसको हक मिल जाता है, और अगर उसका हया बाकी रहे, वो औरत खुद से रखे, भाई के तहफ़्फ़ुज़ में रहे, शौहर के, बेटे के, वालिद के तहफ़्फ़ुज़ में रह के अपने हया के हक को बाकी रखे, तो आप कहते हैं वो तो कैदी है घर में, वो तो कैद कर दी गई। तो इस्लाम ने बेटी को, मां को हक दिया। बेटा मां की खिदमत करके न सिर्फ मां से मोहब्बत और उसकी ममता और उसकी जो फजीलत और उसका जो इकराम है वो करता है, बल्कि वो ये करके अल्लाह से जन्नत भी हासिल करता है, अल्लाह से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है। वो बेटियों की परवरिश करके बेटियों की मोहब्बत और बेटियों के साथ जो लगाव है एक वालिद का, न सिर्फ उसका इजहार करता है, वो फिर अल्लाह से इसकी फजीलत और इसका अजर लेता है। बहनों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से अजर लेता है, बेटी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से अजर लेता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में से ज्यादा बेहतर हूं अपनी बीवी के हक में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे अच्छा मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है और जो अपने घर वालों के लिए नरम है। यानी औरतों के हुकूक कहां, एक बीवी के पास हुकूक नहीं है। बीवी का नानो नफका मर्द पे नहीं डाल दिया गया, औरत के जो फराइज से उसको दे के मर्द पे नहीं डाले गए। एक बेटी को हुकूक दिए गए, एक वालिदा को हुकूक दिए गए, और बीवी को, यानी जो तवाजुन की बात बार बार होती है, तलाक का हक मर्द को दे दिया, मर्द को दे दिया कि बीवी को अगर न बन सके, ऐसे मसाइल खड़े हो जाए तो बीवी को तलाक दे दें। तवाजुन बरकरार रखने के लिए औरत को खुला का हक दे दिया कि अगर शौहर जुल्म करे, ये ऐसी वजूहात पैदा हो गई कि मर्द के साथ औरत नहीं रहना चाहती, तो वो खुला लेके छुटकारा हासिल कर ले। इस खूबसूरत दीन को, इन खूबसूरत उसूल और ज़वाबित को, इस्लाम के दिए हुए इस खूबसूरत खानदानी निज़ाम को अब ये कह के बिखेरना चाहते हैं कि औरत को आज़ादी हासिल नहीं है, औरत को बाहर निकलना चाहिए, औरत को कतबे उठा के रोड पे आना चाहिए। और आगाज में मैंने जो ये कहा कि ये जो नारा और मुतालबा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इंतहाई मुस्बत पहलू इसका ये है जो मैंने आपके सामने रखा था कि जैसे मर्द को आज़ादी है घूमने की, हमें भी होनी चाहिए, जैसे मर्द फैसले करने में आज़ाद है, हमें भी होना चाहिए। लेकिन इसका मनफी पहलू और माना वो भी ऐसा ये गोल और ऐसा ये ज़ुबानी जुमला है कि अगर इसका मनफी माना निकालें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस्म फरोशी करना चाहें तो हमें कोई ना रोके, इस जिस्म को जहां मर्जी देना चाहें हमें कोई ना रोके। हालांकि ये जिस्म, इसका ताल्लुक औरत के साथ नहीं है, यह तो मर्द के पास भी हक नहीं है, मर्द को भी हक हासिल नहीं है कि वो इस जिस्म का जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ये हक उसके पास नहीं है, इस्लाम ने उसको यह हक नहीं दिया। वो भी इस जिस्म का वहां इस्तेमाल करेगा जहां इस्लाम ने इजाजत दी है, दूसरी जगह पर नहीं कर सकेगा। तो कहने की बात यह है कि यह दिन जो 8 मार्च का है, यह आज से तकरीबन 100 साल पहले से मनाया जा रहा है। 100 साल पहले रशिया में और चाइना में होता था, फिर कोई गालिबन 1975 के करीब कहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको ले लिया और इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो बहरहाल आज की बात में
میں اپنے بھائیوں سے آخر میں خلاصتاً 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ اسلام نے حقوق عورت کو دیے ہیں, مرد کو دیے, باپ کو الگ سے دیے, بھائی کو الگ سے دیے, بیٹے کو الگ سے دیے, شوہر کو الگ سے دیے, بیٹی کو الگ سے دیے, بہن کو, والدہ کو, بیوی کو الگ سے دیے. سب کے حقوق ہیں. جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ مسلمان نہیں دیتے تو یہ گناہ ہے, یہ ظلم ہے. اور ایسے حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں مسلمان نہیں دیتے. اگر تو وہ مالی ہیں تو یہ ظلم ہے اگر وراثت سے مال نہیں دیا جاتا, اور اگر ان کے تمدنی حقوق ہیں, معاشرتی حقوق ہیں, وہ نہیں دیے جاتے تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. کوئی شخص کوشش نہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ غیرت مند ہو جائے کہ بیٹی اور بہن کو یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اظہار کر سکے کہ میں نے کہاں نکاح کرنا ہے, وہ اپنی پسند ناپسند بتا سکے. جب اس کے سامنے رشتہ رکھا جائے تو وہ بتا سکے کہ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور اس کی اجازت نہ دینا بھی ظلم ہے, یہ حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حقوق, یہ تو وہ حقوق ہیں, اس کا کوئی بھی مطالبہ کرے, ABC کوئی بھی, یہ حقوق ملنے چاہیے اور اس مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے. اور اگر اس سے ہٹ کے ایسے مطالبات سامنے آئیں جو غیر فطری بھی ہوں, غیر اخلاقی بھی ہوں, اور باعث ننگو ہوں, اور وہ جنسی بیرا روی اور حیا باختگی پر مبنی ہوں, اور معاشرے کے جو خاندانی ایک نظام ہے اس کو توڑنے اور اس زنجیر کو توڑنے کے لیے لائے گئے ہوں, نہ صرف اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کی مخالفت کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اس کے سامنے کھڑا ہونا, وہ بول کے کرے, وہ لکھ کے کرے, وہ اپنے عمل سے کرے, جیسے بھی کرے. تو بہر صورت اسلام کو سمجھیں. اگر حقوق آج تک پڑھے نہیں ہیں, سنے نہیں ہیں, تو پڑھیے کہ اسلام نے دیا کیا ہے. اگر معلوم ہے دیتے نہیں ہیں تو دیجئے, اور جب پڑھ لیں گے کہ حقوق کیا ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے توازن قائم رکھا ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان میں, حقوق میں بھی اور فرائض میں بھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیں, اپنی بیٹیوں کو دیں, اپنی بہنوں کو دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے ان مطالبات سے اور ان آوازوں سے جو ان کو برا روی پر لے جانے والی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.